الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، کیو ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو، پوری دنیا میں اس وقت یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، سب کو بہت ہی خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم. آئیے اپنی اصلاح کریں. ناظرین کرام، آج ماشاء اللہ الحمدللہ 12واں روزہ بھی اختتام پذیر ہوا اور اب 13ویں روزے کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پاکستان کے وقت کے مطابق رات کے 12 بجیں گے اور پھر 14 اگست یعنی یوم آزادی پاکستان کے نغمے بھی فضا میں گونجنے لگیں گے. یہ دن بھی گزر جائے گا اور شاید ہم پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہ جائیں گے. پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا اور یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان مبارک میں ہمیں تحفہ عطا فرمایا. اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم نے اس تحفے کی کس حد تک قدر کرنی ہے، کس طرح اس کی تعظیم کرنی ہے اور کیسے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. تبدیلی زندگی کا ایک یوں سمجھ لیجیے کہ تبدیلی اور تغیر انسان کی زندگی کا بنیادی جزو ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی آتی ہیں، تغیرات سے بھی گزرتا ہے اور یقیناً انسان کے اندر بسا اوقات ایسے الگ رنگ نمایاں ہو جاتے ہیں جو شاید بچپن سے اس کی زندگی میں نہیں ہوتے. کبھی ماحول بدلتا ہے، کبھی حالات بدلتے ہیں، کبھی واقعات بدلتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ناظرین کرام کہ انسان کو تو احساس نہیں ہوتا لیکن وہ خود بخود اپنے اندر تبدیلی محسوس کرنے لگتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم یوم آزادی منانے تو جا رہے ہیں لیکن یہ ہمیں اپنے اندر رہ کر وعدہ کرنا ہے یا پھر اپنے ملک کی فضاؤں سے وعدہ کرنا ہے کہ ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے، سلامتی کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اور ایک بہترین مسلمان بنتے ہوئے، کیونکہ ہم سب سے پہلے ناظرین کرام انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا کہ آپ کو آزادی کی نعمت عطا فرما دی، ورنہ تو آپ غریب رہ جاتے. غریب کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال اور دولت ہو وہ امیر کہلاتا ہے، جس کے پاس مال و دولت نہ وہ غریب کہلاتا ہے. لیکن غربت صرف اس کو نہیں کہتے ناظرین کرام. غربت کہتے ہیں جب انسان غلامی میں وقت گزارتا ہے، وہ بھی غریب ہوتا ہے، وہ بھی کبھی امیر نہیں کہلاتا، غریب ہی تصور کیا جاتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں کہ محتاجی اور غربت 7 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک تو جلدی جلدی نماز پڑھنے سے. ہمارے یہاں آج کل آپ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ دیگر امور جلدی نمٹا لیے جائیں، آرام سے نمٹا لیے جائیں، لیکن نماز بس جلدی سے پڑھ لیں. تو آپ نے فرمایا کہ غربت اور محتاجی 7 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. ایک تو جلدی جلدی نماز پڑھنے سے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، پیشاب کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے، کھڑے ہو کر پانی پینے سے، منہ سے چراغ بجھانے سے، ایسے یوں کر کے بجھا دینا، اس سے بھی غربت اور محتاجی آتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی. اور دانت سے ناخن کاٹنے سے، جس کو ہم ان باتوں کو بہت اہمیت نہیں دیتے اور جب اگر کبھی کوئی توجہ دلائے تو کہتے ہیں جی ٹینشن میں تھے تو اس لیے ہم نے. بھائی ٹینشن میں تھے تو دانت سے ناخن کاٹنے کی کیا ضرورت ہے. اور ایک اور بات فرمائی کہ دامن سے یا آستین سے منہ صاف کرنے سے. اب آپ یہ ساری 7 باتیں اگر دیکھیں تو اس میں اخلاقیات کی بھی کمی ہے اور شعور کی بھی آگہی نہیں ہے یہاں پر. اور تیسری جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تزکیہ نفس فرمایا ہے اس سے آپ نابلد ہیں. میں پھر دہراتا ہوں تو آپ یہ 7 باتیں غور کیجیے گا
تاکہ ہم سب کی اصلاح ہو. دیکھیے جی، جلدی جلدی نماز پڑھنا، اس کا مطلب شعور کی بھی کمی ہے اور تزکیہ نفس نہیں ہوا، کیونکہ نماز ٹھہر ٹھہر کر پڑھی جاتی ہے، نماز بہت آرام سے ادا کی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو آپ کو کھڑے ہونے کا موقع مل رہا ہے، بڑے خوش نصیب ہیں. تو پھر ٹھہر کر اپنا مدعا بیان کیجیے، دعا کیجیے. اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد لوگ تو بس نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرا اور دعا کیے بغیر اٹھ جاتے ہیں. یہ بھی کتنی بڑی زیادتی ہے. تو ایک تو جلدی جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. پھر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا، یہ اب تو اتنا عام ہو گیا ناظرین کرام کہ اب تو بڑے بڑے مالز میں، بڑے بڑے اداروں میں یورینل لگے ہوتے ہیں اور وہاں لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں اور تعویلات بھی پیش کرتے ہیں، بڑی تعویلات دیتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیے بس وقت نہیں ہوتا اور بھی دنیا میں بہت سارے کام ہیں، بس جلدی جلدی. ارے بھائی، صرف ایک انسان یعنی ایک قبر پر عذاب ہی اس وجہ سے ہوا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس پر عذاب ہوا. اسی طرح پیشاب کی جگہ پر وضو کرنا، یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی اگر ایسی جگہ پر وضو کرنے بیٹھ گیا ہے جہاں پر اسے معلوم ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ لا علمی میں ایسا کام کر رہے ہیں، اور ایک ہے کہ آپ کو معلوم ہے، علم ہے کہ یہاں پر کوئی پیشاب کرتا ہے اور آپ وہاں پر وضو کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ غربت اور محتاجی جن 7 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کریں، ان میں ایک یہ بھی شامل ہے. تو کھڑے ہو کر پانی پینا، پانی کا بھی کچھ پینے کا بھی ادب ہے، احترام ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے ناظرین کرام. جن لوگوں کو پانی پینے کا میسر نہیں ہے، صاف پانی نہیں نصیب ہے، ان سے پوچھے کہ پانی کیا ہے ان کے لیے. تو ارشاد ہوا کہ بہت ادب کے ساتھ پانی پینا چاہیے. پھر پانی پینے کے جو آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ پانی 3 سانسوں میں یعنی 3 وقفوں سے پینا چاہیے. برتن میں منہ نہیں ڈالنا چاہیے، سانس اندر نہیں لینی چاہیے. اس کے پیچھے بھی حکمت ہے تاکہ جراثیم سے محفوظ رہیں، اس میں جرمز نہ جائیں. اور پھر منہ سے چراغ بجھا رہے ہیں آپ جو چراغ ہے اس کو آپ بجائے اس کے کہ گل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ اختیار کریں، آپ اسے منہ سے چراغ بجھاتے ہیں پھونکیں مار کر. جبکہ یہ واضح طور پر ارشاد پاک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتاب بلاغت میں کہ پھونکوں سے چراغ نہیں بجھاتے، اور اللہ تعالیٰ کا جو چراغ ہے وہ تو پھونکوں سے بجھایا بھی نہیں جا سکتا. تو اس کا بھی بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ چراغ کے معاملے میں بہت احتیاط کی جائے. یہ روشنی ہے اور روشنی رہنمائی کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے، بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. اسی طرح دانت سے ناخن کاٹنا، یہ ایک ظاہری طور پر ایک عادت بد ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور دامن یا منہ سے آستین صاف کرنا. پھر فرمایا کہ خوشحالی 7 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. جیسے 7 چیزوں کی وجہ سے آپ تکالیف اور پریشانی کے شکار ہوتے ہیں، غربت میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی طرح خوشحالی بھی 7 چیزوں کی وجہ سے آتی ہے. پہلی ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنا، گناہوں کی معافی طلب کرنا، ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا،